السلام علیکم دوستوں، میں ہوں جوسی اور میں ہوں اعتصام اللہ۔ جی ہاں، اور آج ہم موجود ہیں شنجانگ میں ایک چھوٹا گاؤں ہے، اس کا نام کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ مجھے آپ نے بتایا تھا، لیکن مجھے اگر میں ٹھیک سے یاد کروں تو یہ کچھ آپو خان کچھ کر کے یس، آپو خان ولیج ہے۔ یہاں ایک سیر و سیاحت کے لیے ایک چھوٹا ولیج ہے، اور یہاں کے لوگ جو نام سے بہت مشہور ہے۔ جی ہاں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سنکیانگ کی بات ہو اور نان کی بات نہ ہو تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہاں ایک سیٹ اپس کچھ لگے ہوئے ہیں جہاں سنکیانگ کے کباب، سنکیانگ کے نان، سنکیانگ کی سوغاتیں، سنکیانگ کی فروٹس، اس طرح سے مختلف اسٹالز ہیں، اور ان اسٹالز کو آپ جو بھی ٹورسٹ ہیں وہ آ کے وزٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں مقامی لوگ بھی موجود ہیں، چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچے بھی موجود ہیں، روایتی لباس ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ کچھ دیر میں ایک پرفارمنس بھی یہاں متوقع ہے، تو اچھی گہما گہمی ہے، اور لوگ یہاں ابھی جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ گیدر ہونا شروع ہو گئے ہیں، جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ جی ہاں، کیونکہ آپ آج دیکھ سکتے ہیں کہ شنجانگ میں نان بنانا کا طریقہ جو پاکستان سے کتنا جو مختلف ہے یا ایک جیسے ہے۔ جی ہاں، کافی مختلف نظر آتا ہے، اور ابھی ہم نے ایک نان ایسا بھی دیکھا صاحبہ، ہم نے بات کر رہے تھے کہ بلوچستان میں کچھ ڈشز ایسی ہیں جو زمین کے اندر جو ہے وہ رکھی جاتی ہیں، گڑھا کھود کے، اور اس کو پھر بند کر دیا جاتا ہے فوائل میں۔ تو اسی طریقے سے اس گڑھے میں ابھی ایک نان جو ہے وہ رکھا گیا، اور اس کو تھوڑی دیر بعد کوئلوں میں پکا کے یہ زمین پر والا وہ پاکستان کہاں سے؟ بلوچستان سے ملتا جلتا ہے یہ طریقہ، اور وہاں پہ ایک تندور، جی تندور، یہ تو روایتی جیسے تندور ہوتا ہے، یہ ایسا تندور ہے زیر زمین میں جو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ہم اگر لے جا کے دکھا سکیں تو ہم، اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ شنجانگ کا روایتی نان ہے، پڑا ہے، بہت پڑا ہے۔ یہ وہ نان ہے میرا ہاتھ کے مقابلے میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ کتنا۔ بالکل، ابھی ہم جب اس کو دیکھ رہے تھے بنتے ہوئے، تو یہ جو اس کا نچلا والا حصہ ہے، اس کو پہلے بچھا کے، اور اس کے بعد اس میں جو بھی اسٹف آپ کا جس میں میٹ تھا، گوشت تھا، اس کو بھرنے کے بعد اوپر ایک اور نان جو ہے اس کو رکھ کر اس کو جوڑا گیا، اور اس کے بعد اس کو پکایا گیا۔ تو اب یہ کافی ہارڈ ہے، چونکہ یہ زمین میں رہا، تو ابھی ایسا نہیں ہے کہ یہ بہت سافٹ ہوگا، یہ کیونکہ زمین پہ تھا، نیچے کوئلے میں تھا، تو یہ پاکستان میں ہے۔ جی ہاں بالکل، یہ تو ایک روایتی، آپ اس کو ٹول سمجھ لیں، اگر ہم تندور والوں کو کہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ یہ نان کے اوپر لگایا جاتا ہے اس طرح کا، اور ایک یہ بھی ہوتا ہے، یہ دو چیزیں اس طرح سے ہوتی ہیں، بالکل ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں۔ اور یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میرا خیال اس نان میں ڈلنے کے لیے ہیں، کچھ الگ الگ قسم کے نان، کیونکہ ایک طرح کا نان نہیں ہوتا، مختلف اقسام ہے اس کی، اس میں کچھ کشمش وغیرہ بھی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اور آپ میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ وہ کچھ اور چیز بھی موجود ہے، اور مختلف ذائقہ کا نام وہ یہاں بنا سکتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس ویلیج میں بہت سے مقامی لوگ ہیں۔ یہاں پہ شاید وہ تھوڑی دیر کے بعد ایک پرفارمنس کریں گے، لیکن پتہ نہیں کب۔ اور یہاں پہ یہ چھوٹا ویلیج ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم اس طرف لے کے چلیں روشی صاحبہ، ہم جو کباب ہیں وہ بھی دکھا سکیں اپنے دیکھنے والوں کو۔ یہ روایتی کباب، جس کو پاکستان میں تو اسے ہم سیخ کباب کہتے ہیں، لیکن یہاں جو ہے وہ اسے کباب کہا جاتا ہے، سنکیانگ کے کباب۔ تو یہ بھی بننا نان اور کباب سے بہت مشہور ہے۔ جی ہاں، تو یہ ہم آپ کو لے کر آ چکے ہیں یہاں پر۔ یہ آپ دیکھیں کہ یہ نان جناب، نان کے ساتھ فش ٹکا اور یہ کباب، یہ آپ دو چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ابھی یہاں پہ تیار ہو رہی ہے، اور کچھ لوگ یہاں موجود ہیں پیچھے جنہوں نے یقیناً یہ آرڈر کیا ہے، تو وہ انتظار میں ہیں کہ وہ کب اس سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ اور ڈفرینٹ طریقے ہیں بنانے کے، یہ بھی کوئلوں پر ہے، جس طرح سے ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے۔ نارملی یہاں جو کھانا ہے یہ کوئلوں پر ہی ہوتا ہے، اور اس طرح کا کھانا باربیکیو جسے بھی آپ کہیں، ایون اب ہم نے نان بھی ہم نے یہاں دیکھا ہے کہ وہ بھی ڈائریکٹ کوئلوں پر بھی پکایا جا سکتا ہے۔ مجھے محسوس ہے کہ جیسے پاکستان پہنچ گئے، وہ بالکل پاکستان باربیکیو کی طریقہ ہے، ایک جیسے ہے۔ جی، تو یہ بہرحال کچھ لوگ یہاں موجود ہیں جو اس کھانے کو انجوائے کر رہے ہیں، جو انہوں نے آرڈر کیا ہے۔ یہاں وہ مقامی لوگوں کا جو دوپہر کا کھانا ہے یہاں پہ، اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کے
دیہات میں شنجیانگ کے دیہاتی علاقے میں وہ لوگ کیسے زندگی گزر رہے ہیں. یہ بہت خوبصورت، کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جنگل ہے اور اس کے قریب ایک چھوٹا گاؤں ہے. یہاں صاف ستھرا ہے اور بہت خوبصورت ہے، اور مقامی لوگ یہاں پہ دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں. مختلف ڈشز جو ہیں Yes. ان کی ہمیں خوشبو بھی آ رہی ہے. جی جی جی. اور یہاں پہ وہ سیر و سیاحت کے لیے وہ ایک جو چھوٹا ریسٹورانٹ بھی ہے اور وہ گیسٹ ہاؤس بھی موجود ہیں. جی ہاں. کیونکہ اس سے پہلے شنجانگ میں وہ زیادہ تر وہ پھل سے یا وہ کباب سے مشہور ہیں. جی ہاں. لیکن آج کل زیادہ سے زیادہ لوگ یہاں سیر و سیاحت کرتے ہیں. بالکل. سنکیانگ کے پھل بھی لاجواب ہیں، سنکیانگ کی سوغاتیں بھی بڑی لاجواب ہیں. ڈرائی فروٹس کی آپ بات کریں وہ بھی بڑے زبردست ہیں. اور جی. میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ قدیم زمانوں میں جب شاہراہ ریشم کے توسط سے آنا جانا پاکستان کی سمت ہوتا تھا اس علاقے کے تاجروں کا، اور وہاں سے یہاں آتے تھے، تو کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو کہنا چاہیے کہ یہاں سے وہاں ٹریول ہوئی اور پھر وہاں ہوگی. اور کچھ اخروٹ کی کچھ ایسی اقسام ہیں جو پاکستان سے یہاں آئیں، اور کچھ اخروٹ کی ایسی اقسام ہیں جو یہاں سے وہاں گئیں. اگر ہم اس کو کہیں کلٹیویشن کے حوالے سے، فارمنگ کے حوالے سے، تو یہ بھی ایک بڑا یونیک آئیڈیا ہے. اور اس طرح سے ظاہر ہے کہ جب شاہراہ ریشم سے تجارت ہوتی تھی تو بہت ساری چیزوں کا ایکسچینج ہوتا رہا ہے، جو ابھی ہم چین پاک اقتصادی راہداری کی بھی بات کرتے ہیں کہ وہ بھی کلچرل ایکسچینج کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے. تو یہ تمام چیزیں بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہیں. اب یہ کچھ میرا خیال ہے مقامات ایسے جہاں ٹورزم کے حوالے سے ٹورزم کے لیے ایک چھوٹا سا اس گاؤں کا میوزیم ہے. جی. یہ بچوں کو تعلیم کرنے کے لیے ایک چھوٹا میوزیم ہے. اس میں کچھ تصاویر ہیں. یہ آج کل جو اس گاؤں کی جو حالات ہیں، ہاں یہ بہت جدید ہیں، صاف ستھرا ہے. لیکن اس سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ڈیولپ نہیں تھا. یس یس. کام یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ بڑا پھل ہے. جی. ہاں. اور اس سے پہلے صرف اس طرح کے جو کشتی کر سکتے ہیں. جی جی. کشتی میں جا سکتے تھے. اب اس کو پل کے ذریعے جو ہے وہ جوڑا گیا. اور یہ 2006 میں اس گاؤں کا جو راستہ ہے اور یہ موجودہ راستہ ہے. ہاں یہ مقابلے کے طریقے سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کتنا زیادہ یہاں کام ہوا ہے اور کتنی زیادہ یہاں ترقی ہو رہی ہے. لیکن اچھی چیز یہ ہمیں نظر آتی ہے کہ ایون آج کی اس ترقی میں بھی جو ہم دیکھ رہے ہیں، دیکھیں آپ تصاویر میں دیکھیں کہ کتنے ڈیولپڈ یہاں پارک سب نظر آ رہے ہیں ہمیں، کتنی ڈیولپڈ سڑکیں ہیں، ڈیولپڈ گرین ایریا ہے. لیکن اس کے باوجود جو سب سے بنیادی چیز مجھے جو فیسینیٹ کرتی ہے اور جو اچھی لگتی ہے اور جو بہت مشکل بھی ہے چوچی صاحبہ، وہ یہ کہ آپ اپنی روایات کو اور اپنی ثقافت کو کیسے اس میں جوڑے رکھتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ثقافتی رنگ اس میں نمایاں نظر آتا ہے اور پھر جدت ہوتی ہے تو پھر یقیناً وہ اور زیادہ اچھا لگتا ہے آپ کو، اور آپ اس ثقافت کا لطف بھی لیتے ہیں. تو یہ ایک بڑی مجھے لگتا ہے کہ کامیابی ہے اوور آل میں. اگر کہوں کہ جتنے علاقوں میں چین کا میرا جانا ہوا یا ہم ویسے بھی چین کی بات کرتے ہیں، اور اس گاؤں کے قریب ایک بہت خوبصورت جنگل ہے، اور اس تحفظ ماحول کے لیے یہاں پہ سیر و سیاحت جو ایک مقام بن چکا ہے. جی جی. اور یہ جو درخت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مجھے ابھی اس کا فوری طور پر نام تو یاد نہیں آ رہا، لیکن یہ ایک خاص درخت ہے جو کہ صحرا میں اور سنکیانگ کے حوالے سے یہ درخت جو ہے یہ بہت زیادہ مشہور ہے. جی جی جی. یہ شنجانگ میں بہت مشہور ہے یہ درخت. اب ہم باہر آ گئے ہیں اور اب آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ وہ ایریا ہے یہاں کچھ کھانے پکانے کا جو ہم نے آپ کو بتایا تھا. سامنے نان تیار ہو رہے ہیں، سامنے پرفارمنس ایریا، اور اس طرف بھی کچھ بیٹھنے کی جگہ. یہ اسٹیج بھی ایک چھوٹا سا یہاں موجود ہے جس پہ یقیناً کچھ پرفارمنسز بھی ہوتی ہوں گی اور لوگ لطف اندوز ہوتے ہوں گے. اور سامنے بالکل ہمیں نظر آ رہا ہے ایک بچوں کا پلے ایریا بھی ہے. وہاں پر یقیناً بچے کھیلتے بھی ہوں گے جا کر اور انجوائے کرتے ہوں گے جو آئے ہیں. اور یہ بالکل ہمارے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سوغات، اگر میں کہوں لفظ تو غلط نہیں ہوگا، جس میں سنکیانگ کے پھل بھی ہیں، سنکیانگ کے نان بھی ہیں،
वो हमें नजर आ रहे हैं. जी जनाब, आपने कहा कि शिनजियांग का नाम जो पाकिस्तान के नाम का एक फर्क है. हाँ, सिंकियांग के नान और पाकिस्तान के नान में फर्क मुझे ये नजर आता है कि पाकिस्तानी नान आप 1 से 2 या 2 से मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 3 दिन तक आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन जो सिंकियांग का नान है, आप ये सोचें कि ये यहाँ तैयार होता है, यहाँ से पूरे चीन जाता है और चीन जाने का जितना दौरानिया है वो, और उसके बाद वहाँ इस्तेमाल करने वाले, खरीदने वाले उनके खरीदने का दौरानिया, फिर वो ले जाकर उसे फौरी न भी खाएं तो भी वो बहुत टेस्टी और काफी इस्तेमाल रहता है. बहुत नरम हो जाता है. जरा सा आप उसको हल्का सा स्टीम भी अगर कर लें तो वो नरम हो जाता है, और वैसे ना भी करें वैसे भी आप उसको खाएं तो वो भी बड़ा लुत्फ देता है. तो ये एक मैं कहूँगा कि खास छुपी हुई एक तरकीब है यहाँ के नान बनाने वालों की. ये राज है. ये राज है, आपको नहीं बता सकते. मैं यही चौची साहिबा से पूछ रहा था कि ऐसा क्या इसमें डाला जाता है जिससे ये इतने अरसे तक काबिल इस्तेमाल रहता है. तो वाकई ये एक राज ही है और बनाने वाले या बेहतर जानते हैं, तभी ये यहाँ का खास नान भी मशहूर है. तो आज हम देखते हैं ये राज क्या है. अच्छा, आप बताएंगी हमें? अभी मुझे भी पता नहीं. और ये फर्क मैंने जो पहली दफा सोचा है, पहली दफा जो अंदाजा है. हाँ. इससे पहले तो मुझे पता नहीं. जाहिर है आपने पाकिस्तान में इतनी देर तक नान खाने का आपको मौका नहीं मिला होगा, लेकिन हम चूंकि जैसे अगर हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक दिन रात के खाने के वक्त की रोटी बच जाती है तो अगले दिन इस्तेमाल हो जाती है, लेकिन उससे ज्यादा दिन तक इस्तेमाल नहीं की जा सकती. उसमें फिर खराबी पैदा हो जाती है, फंगस लग जाता है या आप उसे. लेकिन ये जो नान है इसमें ऐसा कुछ नहीं होता. पाकिस्तान के नान सिर्फ फौरी तौर पर जो गरम गरम नान खा सकते हैं, उसका तो लुत्फ अलग है. और मैंने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है इस बार भी और वैसे भी कि जो गर्म नान सिंकियांग का जब तंदूर से बाहर निकलता है ना, तो उसके आगे तो सारे खाने बेकार हैं. जबरदस्त होता है. जी जी जी. तो आप देखें यहाँ के नान बहुत बड़ा हो सकते हैं और छोटा भी. मुख्तलिफ साइज, मुख्तलिफ जायका और मुख्तलिफ तरीका. जी हाँ, ये बिल्कुल ये सिर्फ साइज में नहीं बल्कि ये नान जो हैं ये डिफरेंट हैं, इवन टेस्ट में भी और तरकीब में भी, बनाने में भी यकीनन. और अंगूर आपको नजर आ रहे होंगे यहाँ पर जो कि सिंकियांग की सौगात है. इसके अलावा तरबूज आपको दिख रहा है, खरबूजा दिख रहा है. ये वो तमाम फल हैं जो सिंकियांग की सौगात हम कहते हैं. जी. और आप देख सकते हैं यहाँ परफॉर्मेंस शुरू होने वाला है. जी, शुरू होने वाली है. हम देखते हैं वो शिनजियांग में वो मर्द और खवातीन सब वो डांस कर सकते हैं, गाना गा सकते हैं. ये रिवायत है, ये सकाफती रिवायात हैं और बड़ा जबरदस्त वो रक्स होता है और उसमें आप एंजॉय भी कर सकते हैं, साथ भी शामिल हो सकते हैं. मैं एक चीज, वो फलों के हवाले से बात हो रही थी तो जोशी साहब आपको एक बात बताऊं कि मुझे ये लगता था कि ये जो फल हैं, अगर हम कहें कि सिंकियांग का तरबूज या सिंकियांग का अंगूर जो है वो अच्छा है, उसके अलावा दूसरा नहीं. लेकिन आप कभी नोट करें कि जायका बहुत डिफरेंट होता है यहाँ के फलों का. वो आप मिस करते हैं. वो जैसे वो छोटा और बड़ा, वो सब म्यूजिक के साथ डांस करते हैं. ठीक है, आपको कैसा लगा और शिनजियांग की सकाफत के बारे में, शिनजियांग के नाम के बारे में आपको कैसे और ये जाते जाते आपको एक बात और बता दूं, वो ये कि ये जो रक्स होता है, हम पाकिस्तान में अमूमन इस तरह की परफॉर्मेंस किसी भी जगह होती है तो खास लोग होते हैं जो रक्स आकर करते हैं.
یہاں ان روایات میں، اس ثقافت میں ایسا نہیں ہے. مختلف ہم نے تاولانگ کی بھی بات پہلے ہم کر چکے ہیں. اس ثقافت میں بھی، ویغور قوم میں بھی یہ رقص جو ہے یہ ہر کوئی آ کے کر سکتا ہے، اور اس کو یہ نہیں ہوتا کہ دیکھنے والے الگ لوگ ہیں اور کرنے والے الگ لوگ ہیں، بلکہ آپ اس میں شامل بھی ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کچھ دیر بعد میں بھی شامل ہو جاؤں. بہت بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے، اعتصام الحق کو اور خوشی کو اجازت دیجیے. بائے بائے.